شداد نے کہا کہ مجھے اللہ کی جنت کی کوئی ضرورت نہیں، ایسی جنت میں خود بنا لوں گا۔ ملک شام میں اس نے سونے اور چاندی کا محل بنوایا۔ اس نے شہر کے وسط میں ایک ایسی نہر بنوائی جس کے پانی میں سنگریزوں کی بجائے ہیرے جواہرات بہتے تھے۔ سونے کے ایسے درخت لگوائے جن کے خوشبو میں مشک و عنبر بھرا گیا تھا۔ اللہ پاک نے ملک الموت سے پوچھا، روح قبض کرتے ہوئے تمہیں کبھی کسی پر ترس بھی آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شداد کے دور حکومت میں حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور آپ ہمیشہ شداد کو ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ ایک دن شداد نے پوچھا، اگر میں آپ کی باتوں پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا انعام دے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے جنت دے گا جس میں تو ہمیشہ چین سے رہے گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے جنت کے اوصاف پوچھے تو انہوں نے جنت کی خصوصیات تفصیل سے بیان فرمائی۔ دوستو پلیز سبسکرائب مائی چینل۔ یہ سن کر شداد بولا، مجھے اللہ کی جنت کی کوئی ضرورت نہیں، ایسی جنت میں خود ہی بنوا لوں گا۔ اس دن سے شداد کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ وہ ایک شہر تعمیر کرائے جو ہر لحاظ سے جنت جیسا ہو۔ اس نے اپنے بھانجے ضحاک کو، جو ایران کا حاکم تھا، کہلا بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ ضحاک نے ایسا ہی کیا۔ شداد نے پورے ملک میں اپنے کارندے روانہ کیے جو بہت بڑی مقدار میں سونا چاندی جمع کر کے لائے۔ شداد نے جنت بنانے کے لیے ملک شام میں ایک صحت افراز مقام کا انتخاب کیا اور ماہر معموروں کے ذریعے وہاں ایک مضبوط اور مستحکم فصیل جس کے اندر سونے اور چاندی کا محل تعمیر کرایا اور اس کی دیواروں کو قیمتی جواہرات سے سجایا۔ اس نے شہر کے وسط میں ایک ایسی نہر بنوائی جس کے پانی میں سنگریزوں کے بجائے ہیرے جواہرات بہتے تھے۔ سونے کے ایسے درخت لگوائے جن کے خوشبو میں مشک و عنبر بھرا گیا تھا۔ جب ہوا چلتی تو مشک و عنبر کی خوشبو پورے شہر میں پھیل جاتی۔ شداد نے محل کے چاروں طرف سونے کی اینٹوں سے 12,000 کمرے تعمیر کروائے اور ہر کمرے کو یاقوت اور ہیرے جواہرات سے مزین کیا گیا اور اطراف و جانب سے خوبصورت اور جوان عورتوں کو وہاں لایا گیا۔ یہ عظیم الشان جنت نما شہر 500 سال میں مکمل ہوا اور شداد کو اس کی تکمیل کی اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی شداد بہت بڑا لشکر لے کر اپنی جنت کی طرف روانہ ہو گیا۔ ابھی شہر سے ایک منزل کے فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک ہرن دیکھا جس کے پاؤں چاندی اور سینگ سونے کے تھے۔ ہرن کو دیکھ کر وہ لالچ میں آ گیا اور اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا لگا دیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔ اس نے شداد کو پکار کر کہا، شداد، تو نے عالیشان محل تعمیر کر کے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب تو موت کے پنجے سے بھی آزاد ہو چکا ہے۔ یہ سن کر شداد کا رواں رواں کانپنے لگا اور اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے کہا، اس وقت تمہیں مجھ سے کیا کام ہے اور میری راہ میں کیوں کھڑے ہو؟ ملک الموت نے کہا کہ میں صحرا میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھے کم از کم اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ ملک الموت نے اجازت نہ دی، چنانچہ شداد گھوڑے سے گرا اور مر گیا اور اس کے لشکر نے ایک آسمانی چنگاڑ سنی تو پورے کا پورا لشکر آن واحد میں ختم ہو گیا اور جنت جانے کے بجائے ملک عدم پہنچ گیا۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، روح قبض کرتے ہوئے تمہیں کبھی کسی پر ترس بھی آیا؟ ملک الموت نے عرض کیا، جی ہاں، 2 دفعہ مجھے بڑا ترس آیا۔ پہلی دفعہ اس وقت جب سمندر میں ایک ماں اپنے شیر خوار بچے کے ہمراہ سفر کر رہی تھی۔ سمندر میں طوفان آیا، کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ وہ ماں ایک تختے پر اپنے نوادہ بچے کو سینے سے لگائے سمندر میں ہچکولے کھا رہی تھی۔ اس وقت مجھے آپ کا حکم ملا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ چنانچہ میں نے اس عورت کی روح قبض کر لی اور وہ بچہ اس تختے پر اکیلا رہ گیا۔ پھر وہ تختہ ایک جزیرے پر جا لگا اور دوسری مرتبہ مجھے شداد کی روح قبض کرتے ہوئے بڑا ترس آیا۔ وہ تیرا دشمن تھا مگر اس نے بڑی محنت سے جنت تعمیر کرائی تھی اور تو نے اسے دیکھنے کا موقع تک نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ملک الموت، تو نے دونوں مرتبہ ایک ہی شخص پر ترس کھایا تھا۔ تختے پر جس بچے کو تو نے دیکھا تھا، ہم نے اس کی پرورش کی، اسے عزت دی، اسے اقتدار دیا
اور وہ بدبخت ہمارا منکر بن بیٹھا اور ہماری جنت کے مقابلے میں اپنی جنت کا اختیار کرنے لگا۔ در حقیقت شداد ہی وہ شیر خوار بچہ تھا جس کی ماں کی روح تو نے قبض کی تھی۔ خدا کے انکار کا یہ نتیجہ تو دنیا میں ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔